أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. صدق اللہ العظیم. سورۃ النمل آیت نمبر 73 آپ کے سامنے پڑھی گئی. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لذو فضل، لا ضرور، ذو فضل فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر. انا میں بھی تاکید ہے کہ بے شک، پھر لام تاکید لا کر ضرور فضل کرنے والا ہے لوگوں پر. ولیکن، لیکن، اکثرہم ان میں سے اکثر، لا یشکرون شکر نہیں کرتے. اور اس آیت پہ ہم غور کریں گے، یعنی کتنا فضل ہے یہ اللہ کا کہ اس وقت کے لوگوں کی طرف دھیان جائے ذرا، کتنی مخالفتیں وہ کر رہے تھے، کس کس قسم کی استہزاء، مخالفت، بدتمیزیاں، بد تہذیبیاں وہ کر رہے تھے. اس کے باوجود اور پھر یہ بھی کہتے تھے، تمسخر اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ وہ کہاں ہے وہ عذاب. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑا فضل کرنے والا ہے اللہ ان پر، یعنی اگر ان پر عذاب نہیں آ رہا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ انہیں مہلت دی جا رہی ہے کہ وہ اب بھی واپس آئیں، پلٹ آئیں، توبہ کریں، گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کر اچھی زندگی بسر کریں، کہ ان کو مہلت دی جا رہی ہے. بہت بڑا فضل کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ، مگر وہ ہیں کہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو شکر گزار نہیں ہیں، شکر نہیں کرتے. اسی آیت کو اگر ہم اپنے اوپر بھی چسپان کریں گے، اگر ہم دیکھیں گے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو تنہائیوں میں کس کس قسم کی گناہ کے ارتکاب ہم کرتے ہیں، کتنی بڑی بڑی خطائیں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں، لیکن فوراً اللہ تعالیٰ ہماری گرفت نہیں کرتا، ہم کو مہلت دیتا ہے کہ ہم توبہ کریں، ہم گناہوں کی معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اور شکر کریں اللہ کا اس بات پہ کہ وہ ہماری گرفت نہیں کر رہا ہے، کسی عذاب میں مبتلا نہیں کر رہے. یہ اللہ کا فضل ہے، احسان ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ، اور بے شک آپ کا رب لَيَعْلَمُ خوب جانتا ہے، لَيَعْلَمُ اچھی طرح سے جانتا ہے، خوب جانتا ہے، یقینی طور پہ جانتا ہے، مَا تُكِنُّ جو کچھ چھپی ہوئی چیزیں ہیں، صدورہم ان کے سینوں میں، جو ان کے سینوں نے، جو ان کے دلوں نے کچھ چیزیں چھپائی ہوئی ہیں، چھپی ہوئی ہیں ان کے سینوں کے اندر، ان چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، ٹھیک طرح سے جانتا ہے. وما یعلنون، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، جس کا وہ اعلان کرتے ہیں، یعنی ان کی جن چیزوں کا وہ اظہار کرتے ہیں اس چیز کو بھی اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو چھپاتے ہیں اپنے سینوں کے اندر اس کو بھی جانتا ہے. ان کے دلوں کے اندر کتنی نفرت تھی، حسد، بغض، کینہ تھا بھرا ہوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے پاک ساتھیوں کا، پاک باز ساتھیوں کا، اس دین حق کا، قرآن کا کتنا زیادہ تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے ہم واقف ہیں، ہم جانتے ہیں، جو چھپاتے ہیں اس کو بھی ہم جانتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی ہم جانتے ہیں. کیوں؟ آگے فرمایا وما من غائبہ، اور نہیں من غائبہ جو بھی پوشیدہ چیزیں ہیں، فی السماء والارض آسمان میں اور زمین میں، یعنی کوئی بھی پوشیدہ چیز نہیں ہے آسمانوں اور زمین میں، الا مگر فی کتاب مبین ایک کھلی کتاب میں وہ درج ہے، جسے ہم لوح محفوظ کہتے ہیں. کتاب مبین سے یہاں مراد قرآن نہیں بلکہ لوح محفوظ، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ ان چیزوں کا علم ہے، گزری ہوئی چیزوں کا، آئندہ کیا ہونے والا ہے، سب چیزوں کا علم ہے. اس کے علاوہ ہر چیز اس لوح محفوظ میں درج کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ، چھوٹی بڑی، ماضی کی، مستقبل کی، حال کی تمام تر جو خبریں ہیں اس کتاب مبین پہ درج ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے. لہٰذا اس سے مراد یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہونا کہ ہمیں خبر نہیں ہے، ہم ہر چیز جانتے ہیں، ہم ہر چیز جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں آپ کی حفاظت کیسے کریں گے. اس میں یہ چیز بھی پوشیدہ ہے کہ یہ کیا کیا سوچتے ہیں آپ کے بارے میں، کس کس قسم کی تدبیریں کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی حفاظت کیسے کرنی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے یہ پیغام، اور پھر جو دشمن تھے اس وقت کے جو کفار قریش تھے ان کے لیے یہ پیغام کہ تم کہیں یہ نہ سمجھنا، یہ جو تم منصوبے بناتے ہو، یہ جو تم دلوں میں بغض اور عناد رکھتے ہو، تم یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی خبر نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے اس چیز کی خبر ہے، اور وقت آنے پر ان کو بتا دیا جائے گا کہ تم کیا کیا چیزیں، تم کس کس قسم کے خیالات اپنے سینوں کے اندر رکھتے ہو. جس طرح سے کوئی شخص، کوئی بھی ذمہ دار اگر کسی جوان کو دھمکائے گا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تم کیا کرتے ہو، وہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اسے انفارمیشن دے رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے، نہیں، بلکہ اس میں ایک دھمکی ہوتی ہے کہ ہم جب بھی چاہیں گے تمہیں پکڑ کر ان چیزوں کا حساب لیں گے اور اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی. جب بھی کوئی ذمہ دار، کوئی حکمران، کوئی تھانے دار کسی شخص کو پکڑ کر کہے گا کہ ہمیں معلوم ہے تم کیا کرتے ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں معلوم ہے تو بس صرف انفارمیشن پاس کرنی تھی دے دی، نہیں، بلکہ اس کے اندر ایک دھمکی چھپی ہوئی ہوتی ہے. اب بھی باز آؤ، اب بھی ہم تمہیں موقع دیتے ہیں، چھوڑو ان چیزوں کو، ورنہ ہم پکڑیں گے اور تمہاری ساری وہ جو پوشیدہ چیزیں ان کو بھی ہم ظاہر کر دیں گے، پھر سزا بھی دیں گے. یہی اللہ تعالیٰ جو ان آیات میں فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، لہذا ان کو مہلت دی جا رہی ہے کہ وہ اب بھی توبہ کریں. ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل، بے شک یہ قرآن یقص بیان کرتا ہے علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، اکثر الذی، اکثر وہ چیزیں، الذی ہم فیہ مختلفون، ہم فیہ یختلفون، جن چیزوں میں ان کو آپس میں اختلاف ہے. یعنی ان چیزوں کو بھی واضح کرتا ہے، ان چیزوں کو بھی یہ کلیئر کرتا ہے کہ جن چیزوں کے اندر انہیں اختلاف تھا بنی اسرائیل کے اندر. آپ جانتے ہیں بہت سارے اختلافات تھے. ابھی مثال لیجئے آپ نصارہ کی مثال، ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ خدا ہے، کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ تین میں کا ایک ہے. کچھ لوگ مانتے ہیں کہ ان کو اس وقت صلیب دی گئی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، صلیب نہیں دی گئی. اور جو لوگ مانتے ہیں کہ اس وقت ان کو پھانسی دی گئی، پھر 3 دن کے بعد قبر سے زندہ اٹھا لیا گیا، آسمان پہ چڑھا لیا گیا. اس معاملے میں بھی بڑے اختلافات. اس کے علاوہ بھی کئی معاملات میں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ انہوں نے فلاں بادشاہ کے سامنے اپنی بیوی کو بہن بتایا تھا. یوسف علیہ السلام کے بارے میں کچھ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بہت سارے اختلاف ان کے اپنے اندر بھی موجود تھے. تو یہ قرآن جب آیا اس نے ان اختلافات کو ختم کر دیا، صاف صاف بتا دی، اور بتا بھی دی نبی امی کے ذریعے. اس سے تو انہیں یقین ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ اس کا اپنا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام. سارے اختلافات ختم کر دیے اور صحیح صحیح پوزیشن ظاہر کر دی. ابراہیم علیہ السلام کی پوزیشن، یعقوب علیہ السلام کی، اور موسیٰ علیہ السلام کی، تمام انبیاء کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی، صحیح ان کی صورت. کیونکہ اس کتاب کو کہا گیا ہے کہ پچھلی کتابوں پر یہ محیمن ہے، یہ ان غلط عقیدوں کو کریکٹ کرتی ہے جو مختلف طریقوں سے رائے جو ہیں لوگوں کے اندر، تحریفات جو کی گئی ہیں کتب آسمانی کے ساتھ، ان پر بہت ساری چیزوں میں، بہت سارے مقامات پہ اس کی کریکشن کی ہے اس کتاب نے. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ کتاب جو ہے یہ یقینی طور پہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، مگر کن کے لیے؟ للمؤمنین، ماننے والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے. یعنی جو لوگ اس ہدایت کو قبول کرتے ہیں
پھر ان کو کیا مقام یہ عطا کرتی ہے، اور یہ چیز بتا دی، دکھا دی اللہ تعالیٰ نے چند ہی برسوں کے بعد۔ جنہوں نے اس ہدایت کو مانا، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالا، انہیں کون سا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا؟ وہی لوگ جو صرف بکریاں چرایا کرتے تھے، اونٹ چرایا کرتے تھے، وہی لوگ جن کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، گمنام تھے، وہ زیادہ سے زیادہ ان کا جو کارنامہ تھا، ماہر اگر تھے تو چھاپا ماری میں ماہر تھے، ایک دوسرے کے خاندانوں پہ، قافلوں پہ حملہ کر کے ان کے سامان ان سے لٹاتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، کیا کیا کرتے تھے، عزتوں پہ حملے کرتے تھے۔ لیکن چند ہی برسوں کے بعد یہ قوموں کے امام بن گئے۔ چند ہی برسوں کے بعد یہ کیسے بنے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے یہ صحابہ جو ہیں یہ ستاروں کی مانند ہیں، یہ سٹارز کو کہا گیا۔ یہ اپنی ذات میں مکمل، ہر شخص جو تھا اپنی ذات میں ایک ہیرو تھا، اور یہ غیر اعتراف کرتے ہیں۔ He changed them into a nursery of heroes کہا گیا کہ یہ ایک ہیرو یہاں نہیں تھا، حضور نے ہر شخص کو اپنے ساتھی کو ہیرو بنا کے رکھ دیا، وہ اپنی ذات میں مکمل تھا۔ تو فرمایا کہ وہ چیزیں دیکھ لی، پھر کن کے لیے ہے یہ ہدایت اور کن کے لیے ہے رحمت؟ جو اس کو ماننے والے ہیں۔ ہمیں بار بار اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، کیا ہم اس ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ کیا ہم من و ان اس ہدایت کے مطابق جو ہمارے پاس ہے، گائیڈ بک ہے، کیا اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو بسر کرتے ہیں؟ اس کی جن چیزوں سے منع کیا ہے کیا اس سے ہم رکتے ہیں؟ جس چیز کا حکم دیا ہے کہ یہ کیا جائے کیا وہ کام ہم کرتے ہیں؟ بار بار جائزہ لینا چاہیے۔ اگر ہم کریں گے تو اس کا انعام ہم دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، اور دنیا دیکھے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان ربک یقضی بینہم، بے شک تیرا رب یقضی فیصلہ کرتا ہے، بینہم ان کے درمیان، بحکم ہی اپنے حکم سے، یا فیصلہ کرے گا، یعنی جن چیزوں میں اختلافات ہیں جلدی ہی وہ ختم کیے جائیں گے اور فیصلہ کن بات آ جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور وہ ہے العزیز اور العلیم۔ یعنی جس طرح سے اب تک جو جن اختلافات میں مبتلا تھے یہ یہود و نصارہ، ان اختلافات کو دور کر دیا۔ اب اس وقت جن میں جو انہیں اختلاف ہے، جو آپ کے بارے میں یہ شکوک یا شبہات رکھتے ہیں یا کہتے ہیں، دل میں ہے یا نہیں، زبان سے کہتے ہیں، اس کا فیصلہ بھی جلدی ہی اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اور یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور وہ چیز بھی آپ دیکھتے ہیں کچھ ہی برسوں میں، کچھ ہی سالوں کے بعد ان کے اپنے بیٹے ان سے کہتے ہیں کہ تم غلط تھے اور محمد حق پر تھے۔ یہ وقت دیکھا، کیا زیادہ دیر نہیں لگی کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو ہے وہ آپ کی آغوش رحمت میں آ گرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اس کا والد غلط تھا، ابو جہل غلط تھا، محمد حق پر تھا۔ ابو لہب کے بیٹی اعلان کرتی ہے کہ غلطی پر ابو لہب تھا اور حق تھا، حق پر محمد عربی۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ بہت سارے آپ دیکھیں گے، آپ نے پڑھی ہے تاریخ، کس طرح سے وہ لوگ آگے آپ کی آغوش رحمت میں، اور فرمایا ان کے درمیان بھی فیصلہ کر دے گا، اور کیا۔ فتوکل علی اللہ، لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے اللہ پہ۔ انک علی الحق المبین، بے شک آپ حق کے مبین پر ہیں، یعنی آپ اس حق پر ہیں جو واضح ہے، جو بالکل عیاں ہے، سب سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ کوئی نہ مانے وہ الگ بات ہے کہ اس کے دل میں، جس کے بارے میں نے کہا تھا جسے جہود کہا جاتا ہے عربی میں، یجحدون، یعنی دل سے مانتے ہیں وہ یہ درست ہے لیکن زبان سے نہیں مانتے۔ یہ بدترین قسم کا کفر ہوتا ہے کہ دل میں یقین ہو کہ فلاں شخص حق پر ہے، فلاں دعوت حق ہے، لیکن اس کے باوجود وہ زبان سے اقرار نہ کرے، اس کا ساتھ نہ دے، اسے جہود کہا جاتا ہے۔ اور ایک جگہ تو قرآن پاک نے فرمایا کہ وہ پہچانتے ہیں رسول کو، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح سے اپنے بیٹوں کو وہ پہچانتے ہیں۔ کوئی شک و شبہ نہیں ہے انہیں اس بات میں کہ یہ رسول ہے کہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، یقینی طور پہ وہ جانتے تھے دل سے کہ یہ حق پر ہے، صحیح، واقعی یہ رسول ہے، وہی رسول جس کا
جس کی بشارت ہمیں دی گئی ہے ہماری کتابوں میں، لیکن ماننا نہیں تھا۔ انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے آپ کو نظر آتے ہیں یہ زندہ ہے نہیں، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، ان کا ضمیر مر چکا ہے، ان کو آپ نہیں سنا سکتے، یہ نہیں سنیں گے آپ کی بات، یہ مردہ ہے۔ ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہ آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں پکار، آپ اپنی پکار بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے، کیونکہ ان کے دل کے جو کان ہیں وہ بہرے ہیں، یہ کان بھلے ہی سنتے ہوں لیکن دل کے کان ان کے جو ہیں وہ سننے والے نہیں ہیں۔ اذا ولوا مدبرین، جبکہ وہ مڑ کر پیٹ پھیر کر بھاگ جا رہے ہیں، یعنی ایک اگر کوئی بہرا ہو لیکن اس کی نگاہ آپ کی طرف ہو، آپ کسی نہ کسی حد تک اسے بات سمجھا سکتے ہیں اشاروں سے، لیکن ان کے اندر اتنا ہی نہیں کہ بہرا پن ہے، یہ بہرے ہی نہیں ہے بلکہ پیٹ پھیر کر یہ مخالف سمت میں بھاگ رہے ہیں، آپ کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے ہیں، لہذا ان کو سنانا آپ کے بس کا کام نہیں۔ پہلی چیز یہ مردہ دل ہے، یہ ان کے ضمیر مردہ ہے، اور پھر یہ بہرے ہیں، اور نہ صرف بہرے ہیں بلکہ انہوں نے آپ سے اپنے رخ کو موڑا ہے اور مخالف سمت میں یہ بھاگ رہے ہیں۔ ولوا مدبرین، مخالف سمت میں بھاگ رہے ہیں، یہ سننا ہی نہیں چاہتے، دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ وما انت بہاد العمی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت نہیں دے سکتے، آپ راہ راست پر نہیں لا سکتے، العمی اندھے کو، آپ اندھے کو، اندھوں کو کیسے لائیں گے راہ راست پہ؟ ان ضلالتہم، ان کی اس غلط راستے سے ہٹا کر، غلط راستے سے اٹھا کر، غلط راستے سے ہٹا کر آپ اندھوں کو سیدھے راستے پہ نہیں لا سکتے۔ ان تسمعوا، نہیں آپ سنا سکتے، الا مگر من یؤمن بآیاتنا، اس شخص کو جو ایمان رکھتا ہو ہماری آیات پہ، یعنی اگر آپ سنا سکتے ہیں تو صرف ایسے لوگوں کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، ماننے والے ہماری آیات، فہم مسلمون، اور پھر وہ فرما بردار بن جاتے ہیں، پھر وہ فرما برداری میں آ جاتے ہیں، وہ مسلم ہو جاتے ہیں۔ آپ ان کو سناتے ہیں، وہ سنتے ہیں اور وہ فرما برداری اختیار کرتے ہیں۔ ایک آیت ہم اس رکوع کو مکمل کریں گے، آیت نمبر 82 تک۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب واقع ہو جائے گا القول، میری بات، میرا وعدہ جو میں نے کیا ہے، جب وہ واقع ہو جائے گا ان پر، یعنی جب وہ گھڑی آ جائے گی جس کا وعدہ ان سے کیا گیا ہے، عذاب جب ان پر آ جائے گا، اخرجنا، تو ہم نکالیں گے، لہم، ان کے لیے، دابہ، ایک جانور، من الارض، زمین سے، تکلمہم، جو ان سے کلام کرے گا، جو ان سے گفتگو کرے گا، ایک ایسا جانور ہم زمین سے نکالیں گے۔ اس کے بارے میں احادیث پاک میں وضاحت آئی ہے کہ کوہ صفا جو ہے، صفا کی پہاڑی سے زمین پھٹے گی، وہاں سے ایک جانور نکلے گا جس کی حیت شکل و صورت کیسی ہوگی؟ کچھ لوگوں نے کہا بیل جیسا ہوگا، کچھ لوگوں نے کیا کہا ہے کہ وہ بات کرے گا اور اس وقت بتا دے گا، کیونکہ یہ وہ وقت ہوگا جب کوئی ایمان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا نہیں رکے گا، پھر ایک جانور اٹھے گا، وہ بتائے گا پھر حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ تکلمہم، ان سے بات کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یؤمنون، کیونکہ لوگ ہماری آیات پہ یقین نہیں رکھتے تھے، ان کو یہ یقین نہیں تھا۔ تو پھر وہ موقع ہوگا جب اس ایک موقع پہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت واقع نہیں ہوگی جب تک نہ تین چیزیں ہوں گی، اس میں ایک چیز یہ بھی تھی، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور اس کا یہ دابۃ الارض جسے ہم کہیں گے، دابہ ایک جانور ہوگا، یہ اس کے بارے میں بھی کلیئر نہیں ہے، دونوں احتمالات ہیں کہ یہ ایک ہی جانور ہوگا، کہاں کہاں سے لوگ دیکھیں گے، کیسے دیکھیں گے، اللہ بہتر جانتا ہے، یا اس قسم کے جانور ہر جگہ پائے جائیں گے، یہ ایک نسل ہوگی، وہ اس وقت اس قسم کے جانور نکلیں گے اور ہر جگہ لوگ دیکھیں گے اور سنیں گے کہ وہ باتیں کرتے ہوں گے انسانوں کی طرح، اور بولتے ہوں گے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، وہ باتیں بتانے والے ہوں گے۔ بہرحال اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں
کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو قرآن کریم کے پڑھنے والے ہیں، قرآن کریم کو ماننے والے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لا ریب فیہ۔ جب یہ اللہ کا کلام ہے تو ہمیں دل سے ماننا چاہیے اور ان ہدایات کو اپنی عملی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اللہم ارحمنا بالقرآن، اللہم ارحمنا بالقرآن۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم۔